اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں چیئرمین ضلعی امن کمیٹی حضرت علامہ پیر سید اظہار شاہ بخاری صاحب کو۔ ٹھیک حضرت 5 منٹ کافی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر مبارک وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب ممتاز عالم دین جناب قاری عابد الرشید صاحب، جناب مسٹر خطیب حافظ اقبال رضوی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت جناب مسعود پیر مقصود نقشبندی صاحب، قاری خالد صاحب، قاری محمد علی صاحب، میرے پیارے بھائی جناب پیر سید معین الدین شاہ صاحب، جتنے اکابر علماء بیٹھے ہیں، میں صرف آپ سے 5 منٹ لوں گا، زیادہ قاری صاحب میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ صرف بچوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو قرآن پاک کی حقیقت ہے نا، اس کا ایک ایسا خوبصورت لمحہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، ہر معاملے کی تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے، جس کے کام کوئی ذمہ کام ہو وہ کام لگاتا ہے۔ صبح اٹھ کر اللہ کہتا ہے فرشتوں اس شخص کے آگے لکڑیوں کا ڈھیر لگاؤ، کیونکہ صبح اٹھ کر اس نے اس لکڑیوں کے ذریعے رزق کمانا ہے، میں خدا نے اس کا رزق لکڑیوں میں رکھا ہے۔ پھر ایک اور شخص کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں اس کے آگے لوہا رکھو، وہ لوہے کا کام کرتا ہے۔ کسی کے آگے اللہ کپڑے رکھ دیتا ہے کہ تم نے کاروبار کپڑوں کا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے کام کوئی ذمہ لگا رکھا ہے، کسی کے آگے لکڑیاں رکھ دیتا ہے، کسی کے آگے لوہے رکھ دیتا ہے، کسی کے آگے کپڑے رکھ دیتا ہے۔ بچوں خوش قسمت ہو کہ خدا صبح سویرے تمہارے سامنے قرآن رکھ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بچوں تم نے میرے قرآن کو آگے بڑھانا ہے۔ دوستو یاد رکھو اللہ اکیلا ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اب اللہ سے ہم کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے تو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے باتیں کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قاری عابد رشید صاحب علماء کرام کی موجودگی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے انسانوں تم میرے سے بات کیا کرو، میں خدا تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تیرے سے کیسے باتیں کریں؟ رب العالمین فرماتے انسانوں مسجد میں آؤ، الماری سے قرآن نکالو، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ جب قرآن پڑھتے رہو گے میں خدا سمجھوں گا میرا بندہ مجھ خدا سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے کمزور ہیں۔ آج کہا جاتا ہے یاد رکھو قیامت تک نہ قرآن کو خطرہ ہے نہ کوئی صاحب قرآن کو خطرہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے، انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، تورات ختم ہو گئی، قرآن ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ایک حاکم وقت تھا، بچوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، علماء کو سنانا تو میرے لیے بہت مشکل کام ہے، میں بچوں کو صرف بات بتانے آیا ہوں۔ بچوں ایک حاکم وقت تھا بڑا ظالم، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ظالم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کر دیا، اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جتنے بھی قرآن ہیں نا ان کو اٹھا کے نعوذ باللہ دریا میں پھینک دو، کوئی قرآن مجھے مسجد میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ ساری مسجدوں سے قرآن ختم، سارے مدارس سے قرآن اکٹھے کر کے جناب وہ دریا کے اندر پھینک آئے، اور اطلاع بادشاہ کو دی گئی بادشاہ یہ جو ہے نا پوری سلطنت سے قرآن ختم ہو گیا، اب نہ مسجد میں قرآن ہے نہ مدرسے میں قرآن ہے، اب کہیں بھی قرآن نہیں۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ میرے محل کے ساتھ ایک بابا ہے، وہ کہتا ہے جی قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تعلیم، ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے۔ میں اسے کہتا ہوں اب کدھر ہے تیرا قرآن؟ ذرا نعوذ باللہ قرآن میرے پاس لے کر آنا۔ اب تو پوری سلطنت میں کہیں بھی قرآن نہیں ہے۔ بچوں بابے کو بلایا گیا، بابا آ کر بیٹھا، اللہ کا ولی تھا۔ بادشاہ خوش ہو کے تکبر کے اندر اوپر اسٹیج پہ بیٹھ کے کہنے لگا بابا میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ میں نے اپنی سلطنت سے قرآن ختم کر دیا، میرے سلطنت میں اب کہیں بھی قرآن نہیں ہوگا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں قرآن ختم کر کے چھوڑوں گا۔ بابا نے کہا اچھا پھر؟ بس میں تجھے بتانا چاہ رہا تھا۔ بابا نے کہا بادشاہ مجھے 5 منٹ دے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ 5 منٹ کے لیے بابا جی کو بھیج دیا۔ بابا جی تھوڑی دیر بعد آئے تو اپنی یعنی پیٹھ کے اوپر، حافظ اقبال رضوی صاحب پیٹھ کے اوپر ایک بوری لدی ہوئی تھی، وہ بوری لے کر آ گیا، اب پورا دربار سجا پڑا ہے۔ کہنے لگے کہ یار یہ بوری میں کیا اٹھا کے لے آیا ہے؟ اس نے بوری کھولی اور بوری میں سے یہ جو بچے ہیں نا اسی طرح کا ایک معصوم بچہ 4-5 سال کا بچہ باہر لا کر بٹھا دیا۔
بادشاہ کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا بچہ اٹھا کے لے آیا 15 منٹ کے بعد. انہوں نے کہا بابا بادشاہ تو کہہ رہا تھا نا قرآن ختم ہو گیا, اب یہ میں بچہ لے کر آیا ہوں, میں تجھے بتاتا ہوں قرآن ختم نہیں ہوگا. اس بابا جی نے اللہ اکبر اس بچے سے کیا کہا کہ بچے چل اس بادشاہ کو قرآن سنانا شروع کر. وہ بچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کے سامنے. اس بزرگ نے کہا کہ بچے قرآن پڑھنا شروع کر. وہ حیران رہ گیا. بچہ کہنے لگا بابا میں کہاں سے پڑھنا شروع کروں, میں نے تو صرف 15 سپارے یاد کی ہوئی. فرمایا شروع کرو. میرے معصوم بچوں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ معصوم بچہ 4 سال کا بیٹھ کر اس حاکم وقت کو قرآن سنا کے کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان اللہ. تو بولے بھائی سبحان اللہ. وہ بچے نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتا جا رہا ہے. سارے دربار میں سناٹا چھا گیا. بابا کہنے لگا بیٹا کچھ اور سنا. بچہ کہہ رہا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سارے رو رہے ہیں. واللہ کا ولی کہنے لگا بادشاہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سلطنت سے قرآن ختم کر دیے, تو نے قرآن ختم کر دیا ہے, اس حافظ قرآن کو کیسے ختم کرے گا. اللہ نے قرآن سب سے پہلے آسمانوں کو پیش کیا. اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ. اے آسمانوں میری امانت تم لے لو, یہ قرآن تم لے لو. آسمان کہنے لگا اللہ میں تیرے ستاروں کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں, تیرے چاند کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں, تیرے سورج کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں, لیکن اللہ یہ قرآن والی امانت اٹھانے کے میرے میں طاقت کوئی نہیں. زمین تم لے لو, میری امانت تم لے لو. زمین کہنے لگے اللہ میں تیرے پہاڑوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں, تیرے دریاؤں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں, تیرے سمندروں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں, لیکن یہ قرآن والی امانت اٹھانے میں میرے میں طاقت کوئی نہیں. پہاڑوں تم لے لو, تم تو بڑے مضبوط ہو. والجبال پہاڑوں میرا یہ قرآن تم لے لو. اللہ خود کہہ رہا ہے لوگو آسمان نے معذرت کر لی, زمین نے معذرت کر لی, پہاڑوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا اللہ یہ قرآن اٹھانے کی ہمارے میں طاقت کوئی نہیں. اللہ وہی فرماتے لوگو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. کیا زندگی کے لمحے,
ہر کتاب اللہ نے نبی کو عطا کی. حضرت عیسیٰ کو کتاب دی، اللہ نے عیسیٰ کو بلایا، عیسیٰ ادھر آ یہ کتاب لے لے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوئی طور پر بلایا، اے موسیٰ کوئی طور پر آ یہ تورات لے لے. زبور کی بات آئی، اللہ نے حضرت داؤد کو بلایا، داؤد ادھر آ یہ زبور کتاب لے لے. بچوں جب قرآن کی باری آئی نا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ میرا قرآن ہے، یہ لے کے جاؤ. یا اللہ یہ اتنے بڑے آسمان نے انکار کر دیا، اتنی طاقت کوئی نہیں. اچھا زمین نے انکار کر دیا، کہتی میری طاقت کوئی نہیں. پہاڑوں نے انکار کر دیا، یا اللہ ہماری طاقت کوئی نہیں. تو اللہ یہ کون سا طاقت والا ہے جس کو یوں تو قرآن دینے لگا ہے؟ بس یہی بات سمجھانے لگا. اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے ہو نا تو یہ میں جو بات سنانے لگا ہوں اپنے پلو سے باندھ کے جائیے گا. یا اللہ یہ جو قرآن ہے یہ کہاں لے کر جاؤں، کدھر لے کر جاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل، آسمان نے بھی انکار کیا، جی ہاں زمین نے بھی انکار کیا. یہ قرآن کیا چیز ہے؟ میرے بچوں یاد رکھو، اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی. ایک قرآن دیا، ایک صاحب قرآن دیا. یہ قرآن پاک ہے، یہ رسول پاک ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ رسول کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفیع المذنبین بنایا. اللہ نے میرے نبی کو شفاء للمومنین بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سطریں بنائی، کالی سطریں بنائی. اللہ نے میرے نبی کی زلفیں کالی بنائی. اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے اور میرے نبی کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے. لوگوں میرے نبی کا کیا مقام. اللہ قرآن کے لیے تو نبی کو کہاں بلائے گا؟ تو نے موسیٰ کو کوئی طور پہ بلایا، حضرت داؤد کو تو نے بلایا، حضرت عیسیٰ کو تو نے بلایا. اس قرآن کے لیے نبی کو کہاں بلائے گا؟ سنو میرے دوستو، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے بچوں، علماء کرام کی موجودگی میں اللہ کہتا ہے کہ جبرائیل یہ ٹھیک ہے، میں نے انجیل کے لیے عیسیٰ بلایا، میں نے تورات کے لیے موسیٰ بلایا، میں نے حضرت داؤد کو زبور کے لیے بلایا، لیکن میں قرآن کے لیے اپنے نبی کو نہیں بلاؤں گا. میرا نبی جہاں چل کے جائے گا میرا قرآن وہی اتر کر جائے گا. میرا محبوب میرے نبی کے جدھر قلم لگیں گے، میرے بچوں اللہ نے میرے نبی کا مقام بہت اونچا بنایا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں ذوالجلال ہوں گا، تو آمنہ کا لال ہوگا. میں آسمانوں پہ ہوں گا، تو زمین پہ ہوں گا. میری خدائی ہوگی، تیری مصطفیٰ ہوگی. حوض کوثر میرا ہوگا، ساقی کوثر تو ہوگا. میرے محبوب آپ کا یہ مقام ہے، آپ کھڑے ہوں گے میں آسمانوں کو بلندیاں دے دوں گا. آپ زمین پہ بیٹھیں گے میں زمین کو وسعتیں دے دوں گا. میرے محبوب آپ بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھیں گے میں دودھ کی نہریں جاری کر دوں گا. آپ میدان بدر میں سجدہ کریں گے میں فتح کے جھنڈے لہرا دوں گا. آپ اپنا لعاب ابو بکر کے پاؤں پہ لگاؤ گے میں زہر مٹا دوں گا. اپنا لعاب علی کی آنکھ پہ لگاؤ گے میں سارا درد ختم کر دوں گا. میرے محبوب میں نے آپ کا یہ مقام رکھا ہے کہ جب آپ قیامت کے دن سجدہ کریں گے تو میں آپ کی امت کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا. حقیقت دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ گئے، فرقہ پرستیوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے قرآن کو کیسے بنایا؟
دوستو میری بات کا برا نہ منانا، علماء کی موجودگی میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیاتیں جوڑ جوڑ کر، اللہ نے قرآن کی آیاتیں جوڑ جوڑ کر قرآن بنایا، میرے نبی نے انسانوں کو جوڑ جوڑ کر مسلمان بنایا۔ ہمیں یہ حقیقت دیکھنی ہوگی۔ بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا قاری عابد الرشید صاحب، ابھی کچھ ہی دن پہلے حافظ اقبال رضوی صاحب، قاری خالد صاحب، پیر معین الدین شاہ صاحب، جناب پیر نقشبندی صاحب، یہ عورتیں کہتی ہیں بخاری صاحب میری مرضی میرا جسم، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمیں آزاد کیا جائے۔ کیسی آزادی؟ کس قسم کی آزادی؟ آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھو میرے دوستو، نہ جسم ہمارا ہے، نہ جان ہماری ہے، نہ زندگی ہماری ہے، زندگی دینے والا بھی وہ، زندگی لینے والا بھی وہ ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول تھے، آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ صحابی رسول تھے، حضور کریم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے زندگی میں گناہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کو پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، میں آپ سے پوچھنے کے لیے۔ بچوں غور سے سنیے گا، اور میرے بزرگ دوست سارے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ بات سنائیے گا کہ آزادی مانگتے ہو، کہتے ہو ہمیں حقوق ملنے چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، آزادی کس سے مانگ رہے ہو؟ آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول نے خواتین کو جو حقوق عطا کیے اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہو۔ صحابی رسول بیٹھے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کے رسول میں ایک تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، میں نے بیوی سے کہا بیوی لڑکا پیدا ہو تو نام رکھ دینا، لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول 2 سال کے بعد جب میں واپس آیا، میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے سامنے بڑی خوبصورت بچی 2 سال کی کھڑی ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی، اتنی خوبصورت، میرا دل چاہا میں اس کو سینے سے لگاؤں۔ اللہ کے رسول میں نے کیا کیا، اس بچی کو میں نے سینے سے لگایا، اسے پیار کیا، اتنی خوبصورت بیٹی تھی، میں خوشی سے اسے جھولی میں اٹھا کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا بیوی یہ دیکھ کتنی پیاری بیٹی ہے، پتہ نہیں کس کی بیٹی ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسی صحابی کی بیٹی ہے۔ بیوی سے کہنے لگا یہ کس محلے والے کی بچی ہے، اور اتنی خوبصورت بچی، اتنی پیاری بچی۔ اب سنیے، حضور کریم نے فرمایا اچھا تو بڑا خوش ہوا بچی کو دیکھ کر؟ جی ہاں۔ اللہ کے رسول میری بیوی بھی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی میاں میں آپ کو خوشخبری سناؤں؟ کہا سناؤ۔ خوشخبری یہ ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، میں نے آپ کی ڈر کی وجہ سے اپنی بہن کے گھر سے بھیج دیا، چھپا کے اس کو کہا کہ پالو پرورش کرو۔ 2 سال کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں نا، میں بچی کو لے کر آئی ہوں کہ بیٹی واپس آ، تیرا والد آ رہا ہے، اپنے والد کی زیارت کر لے۔ اللہ کے رسول، اب دردناک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے فٹوفٹ کیا کیا، اس بچی کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کیا کیا، میں اندر گیا، میں نے رسی اٹھائی، میں نے چھری لی، میں نے زمین کھودنے والی کدائی لی، میں نے کہا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ سنو آزادی مانگنے والوں، میں آپ کو یہ واقعہ سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا۔ حضور کریم خاموش ہو گئے، کہنے لگے کیا کیا یار تو نے؟ بچی کو نیچے پھینک دیا۔ جی ہاں اللہ کے رسول میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میں نے بچی کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، میں نے اس کے لیے چھری لی، اسے ذبح کروں گا، میں نے کہا تڑپے گی میں اسے رسیوں سے باندھوں گا۔ اللہ کے رسول میں نے چھری بھی لی،
میں نے رسی بھی نہیں، میں نے بچی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا یا رسول اللہ گلیوں میں لے گیا۔ یہ وہ مقام ہے دوستو، میرے نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ صحابی کیا تو نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، گرمی کا موسم ہے، اس کے پاؤں میں جوتے بھی کوئی نہیں، ننگے پاؤں میری محبت میں چلی جا رہی ہے، اس کی آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں اسے جنگل میں لے گیا، اسے کوئی فکر نہیں کہ ننگے پاؤں، اللہ کے رسول اس کے پاؤں جل رہے تھے، زمین تپ رہی تھی، اس کے پاؤں میں جوتے بھی کوئی نہیں، لیکن میری محبت پہ چلی جا رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ اس بچی کو میں نے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول، میں نے کہا بچی ادھر بیٹھ یا رسول اللہ، میں نے اسے درخت کے نیچے بٹھا کر میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودنا، یہ وہ منظر ہے میرے نبی پاک کے، روتے روتے ساری داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پوچھا کیا تو نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، ایک جگہ تو میں بھی ہل گیا کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اللہ کے رسول، جب میرے چہرے پہ پسینہ آیا، وہ بچی میرے قریب آئی، پھٹی پرانی قمیض کے پلو سے میرا پسینہ صاف کر کے کہنے لگی ابا یہ تو کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ یہ وہ منظر ہے، حضور کریم کی ہچکیاں بن گئی، میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، میرے سے پوچھ رہی ابا یہ تو کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ فرمایا بیٹی یہ میں تیرے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ فرمایا کیوں ابا کیوں کھود رہا ہے؟ فرمایا تو معاشرے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ہمارے معاشرے میں بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب اس نے یہ سنا کہ یہ میرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے، مجھے دفنایا جا رہا ہے، حدیث نبی میں لکھا ہے، صحابی رسول واقعہ سنا رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، زمانہ جاہلیت میں کیا گناہ سرد ہوا، رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ ننھی بچی کو جب پتا چلا کہ مجھے دفنایا جانے لگا ہے، رونے لگی اللہ کے رسول، وہ 2 سال کی بچی میرے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ابا مجھے معاف کر دے، ساری زندگی میں تیرے سے کھلونا نہیں مانگوں گی، ساری زندگی تیرے سے کوئی خواہش طلب نہیں کروں گی، مجھے معاف کر۔ میرے دوستوں، میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو نے اسے معاف کر دیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ فریادیں کرتی رہی، وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہی۔ اللہ کے رسول، میں نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے گڑھے میں ڈال دیا، مٹی پھینک رہا تھا، رو رہی تھی، مٹی جا رہی تھی، یا رسول اللہ، تاکہ اس کی آواز بند ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے اوپر میں نے زندگی کے اندر ہی اس پر مٹی ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا۔ حضور کریم رو رہے، کہا اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن سنو
رسول کریم نے فرمایا لوگوں بچیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے، جب عورت بہن بن کر آتی ہے اس کے سر پر عزت کی چادر ہوتی ہے، جب بیٹی بن کر آتی ہے اس کے سر پر عظمت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بیوی بن کر آتی ہے خدا اس کی جھولی پہ خاوند کی وفائیں ڈال دیتا ہے، عورت جب ماں بن کے آتی ہے اللہ اس کے قدموں میں جنت کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ حقیقت اسلام ہے۔ بچوں یہ سیکھ کر جاؤ، لوگوں کو بتاؤ اسلام ہمیں کیا عظمت سکھاتا ہے۔ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول ہی میری متاع حیات ہے۔ ارے یارو میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرا ہی محمد کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ سید پیر اظہار شاہ بخاری صاحب، اور آپ کے